سے امثال کی کتاب کھولیے گا، جس میں سے ہم نے پچھلے اتوار کلام خدا کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا، امثال کی کتاب اور اس کا 6واں باب 16ویں آیت سے شروع کر کے 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے، اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ یہ ہم دعا کریں، خداوند ہماری مدد کرے اس حوالے اور ان مقدس آیات کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ اے ہمارے باپ، ہم پھر تیرے حضور آتے ہیں اور یہ منت کرتے ہیں کہ ضرورت کی اس گھڑی میں ہماری مدد فرما، اپنا نور، اپنا فضل، اپنی سچائی بھیج تاکہ وہ ہماری رہبری کریں۔ اے وفادار باپ، ہم نے آزما کر دیکھا ہے کہ تو ساری دعاؤں کا جو تیری مرضی کے مطابق ہے جواب دیتا ہے۔ اب بھی ہماری بے چارگی پر رحم فرما اور کثرت سے اپنے روح القدس کے وسیلے سے ہماری رہنمائی فرما۔ یسوع مسیح ابن خدا ہمارے منجی کے نام میں آمین۔ ان دنوں ہم یہاں گریس بیپٹسٹ چرچ کی صبح کی عبادات میں یہ حوالہ جو بھی آپ کی خدمت میں پڑھا گیا ہے، امثال 6واں باب 16ویں آیت سے 19ویں آیت تک، اس حصے کا ترتیب وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان 4 آیات میں مرد خدا سلیمان بن داؤد اعلان کرتا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے یعنی پاک خدا کو کراہیت ہے۔ کراہیت سے مراد ہم نے دیکھا ہے کہ اسے الٹی آتی ہے، خدا کا دل خراب ہوتا ہے، اسے الٹی جیسے انسانوں کو آتی ہے۔ انسانی زبان میں بتایا گیا کہ خدا کا رد عمل ان گناہوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ خدا ان گناہوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اور ان میں سر فہرست جو بات ہے یا چیز ہے وہ ہے اونچی آنکھیں۔ اونچی آنکھیں محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے غرور، تکبر یا گھمنڈ۔ قدیم زمانے میں جب لوگ کلام خدا کی تعلیم سے ناواقف تھے اور غرور کے گناہ کو وہ صفت سمجھتے تھے اور مغرور انسان کی تعریف کرتے تھے، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے کلچر میں آج یہ ہوتا ہے، ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن کتاب مقدس بائبل اعلان کرتی ہے کہ سارے گناہوں میں پہلا بلکہ سب گناہوں کی جڑ یہی ایک گناہ غرور کا گناہ ہے، جس سے خدا کو نفرت اور کراہیت آتی ہے، اور یہی گناہ در حقیقت شیطان، ہماری روحوں کے دشمن ابلیس کا پہلا گناہ تھا۔ اب تک ہم نے پچھلے گزشتہ اتواروں میں سیکھا ہے کہ غرور کیا ہوتا ہے، جس شخص میں غرور ہوتا ہے اس کے مختلف نشانات کیا ہوتے ہیں اس کی زندگی میں، اور غرور کے مہلک گناہ کا علاج کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر غرور غیر ایماندار ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ مغرور ہونا عام طور پر ایک غیر ایماندار شخص کے غیر ایماندار ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ مغرور ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی غیر ایماندار تو چھوڑیں، ایماندار ایسے ہیں ان کی زندگی میں بھی غرور بہت زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ گزشتہ پیغام میں اس نقطے پر ہم نے مطالعہ ختم کیا تھا کہ غرور کو ہم نے چھوڑ کر کتاب مقدس بائبل کے لحاظ سے جس چیز کو حاصل کرنا ہے وہ ہے فروتنی یا عاجزی۔ فروتنی یا عاجزی ہے، اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، غرور کو چھوڑنا ہے، اس سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ خدا کو اس سے نفرت بلکہ کراہیت ہے، اور اس کی جگہ ہم نے فروتنی کو حاصل کرنا ہے۔
میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ غرور ہے کیا؟ جس مقام پر خدا نے ہمیں رکھا ہے اس سے زیادہ اور اوپر اپنے آپ کو اونچا کرنا، اپنے آپ کو بڑھانا، خود کو کرنا اور دوسروں سے متعلق ایسی ہی توقع کرنا کہ وہ بھی مجھے اونچا کریں، مجھے بڑھائیں، خود کرنا اور دوسروں سے یہ توقع کرنا۔ کئی علامات ہیں اس کی۔ مغرور شخص کی سب سے بڑی اور پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ نہیں کرتا، وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنی صفائی پیش کرے گا۔ آپ اسے بتائیں گے پیارے بھائی یا میری پیاری بہن آپ نے یہ نہ کیا ہے، وہ کہیں آپ بھی تو کرتے ہیں نا۔ یہ ہے مغرور شخص، مرد یا عورت کی علامت۔ یا پھر یہ کہ وہ ہمیشہ اپنی صفائی پیش کریں گے اور کسی طرح اس الزام سے وہ نکل جانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگ جلد غصے میں آتے ہیں اور غصے میں آتا دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں، خاص کر وہ جس نے اس گناہ کا ذکر کیا ہے، خواہ کتنی ہی محبت سے اور علیحدگی میں کیوں نہیں کیا۔ مغرور شخص ملامت اور نصیحت اور تاکید کو رد کرتا ہے، ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے، میں وہ بھی میرے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ میرے بارے میں، وہ دو نہیں کھڑے، وہ جو ہنس رہے ہیں میرے بارے میں ہنس رہے ہیں۔ ہمیشہ وہ اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے یا رہتی ہے، اپنے آپ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں یا رکھتا ہے یا رکھتی ہے، ہمیشہ اپنے مفاد کا خیال رکھتا ہے۔ یاد رکھیے میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ یہ شیطانی گناہ ہے، ابلیس کا گناہ ہے، اور افسوس کہ ہمارے درمیان پایا جاتا ہے۔ خدا کو اس گناہ سے نفرت بلکہ کراہیت ہے، اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر فروتنی حاصل کریں۔ آئیے دو حوالے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں، اور پھر اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ فروتنی ہوتی کیا ہے۔ غرور کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کتنا مہلک اور نفرت انگیز گناہ ہے۔ کاش کہ ہم بھی یہ کلام سن کر اگر پہلے نہیں تو آج اس سے نفرت کریں، کراہیت ہو، اس سے نفرت ہو ہمارے اپنے کانوں میں۔ جب اس کا لفظ آئے تو ہم الٹی کرنے لگیں۔ اتنا برا اور نفرت انگیز گناہ ہے۔ یعقوب کا خط 4:6 اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ خدا مغروروں کا مخالف ہے۔ اگر آپ مغرور ہیں، خدا آپ کا دوست نہیں ہے، خدا آپ کا مخالف ہے، مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ ہم نے فروتنی لینی ہے، اور آج کا پیغام جو صبح کا ہے اس میں یہی ہے کہ اگر غرور گناہ ہے، مہلک گناہ ہے، ہماری جانوں کا دشمن ہے، اس کو چھوڑنا ہے اور اس کی بجائے کس کو حاصل کرنا ہے؟ فروتنی کو۔ ابھی یہ نہیں بتایا کہ فروتنی ہوتی کیا ہے۔ ایک اور حوالہ ہے، اور وہ ہے پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یہ اتفاق نہیں ہے، رول قدس کے لیے کوئی چیز اتفاق نہیں ہے، بائی چانس نہیں ہے کہ یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں یہ سٹارٹ پتہ کہاں سے ہوتی ہے؟ اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ اس دونوں آیتوں میں بہت کچھ ہے، لیکن صرف ایک بات میں بتاؤں گا، وہ صرف یہ ہے کہ یہاں بھی زور دیا گیا ہے کہ غرور کو چھوڑو اور فروتنی پیدا کرو۔ اب سوال ہے کہ فروتنی کیا ہے؟ ایک چیز سے نفرت کرو، کراہیت آنی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کراہیت آنی چاہیے، نفرت۔ اگر اتنا کلام سن کر یہ 3-4 اتوار ابھی بھی آپ غرور کا لفظ سن کر آپ کو جیسے چھندر نہیں ہوتی، کسی چیز کا نام سن کے جسے آپ نفرت کرتے ہیں آپ کو الٹی آتی ہے، اگر وہ نہیں آئی ابھی تک اس کا مطلب کہ بات بنی نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس گناہ سے کیا ہے؟ کراہیت ہے۔ ہمیں بھی کراہیت آنی چاہیے، اور اس وقت تک ہم اسے نہ چھوڑیں جب تک ہمیں بھی کراہیت نہ آئے۔ اور میرا بھی مقصد یہ ہے کہ غرور کو اتنا بدصورت طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ ہم بھی خدا کے ساتھ کہیں کہ مجھے بھی اس سے نفرت نہیں، کراہیت ہے۔ سوال ہے کہ فروتنی کیا ہے؟ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فروتنی کیا ہے، پھر یہ بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے ملتی ہے، اور وہ شخص جو فروتن ہے کیسے پتہ چلے کہ وہ فروتن ہے، اور پھر آخر میں یہ کہ ہم کیا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے فروتنی ہے کیا؟ فروتنی اٹس نیچر ہے کیا؟ فروتنی کے لیے اور لفظ ہیں، خاکساری،
کلام میں لفظ ہے حلم، حلیمی، عاجزی، اور کلام سے باہر ایک لفظ ہے، میں نے دیکھا نہیں اردو کے ترجمے میں، وہ ہے متانت۔ لیکن جو عام لفظ ہیں بائبل میں فروتنی کے لیے وہ ہیں خاکساری، حلم، حلیمی اور عاجزی۔ یہ 4 لفظ ہیں جو بار بار آتے ہیں، فرق معنوں میں بنیادی طور پر نہیں لیکن فرق لحاظ سے لفظ آتے ہیں۔ پست کرنا، اس کے لیے بھی اس کا جو جڑ کا لفظ ہے وہ اس میں آتا ہے۔ خیر، جو لفظ ہے ہمارے سامنے وہ ہے فروتنی کہ یہ ہے کیا۔ میں کروں گا بھی ہے کہ سب سے پہلے اس کا مفہوم بتاؤں گا، پھر اس کے لیے چند ایک مثالیں دوں گا تاکہ پتہ چلے۔ یونانی زبان جو نئے عہد نامے کی الہامی زبان ہے، اس میں فروتنے کے لیے جو لفظ ہے وہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، اور ایک لفظ ہے اس کا مطلب ہے نیچے، اور دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے جس کا مطلب ہے سوچنا۔ یہ ہے اس کی جڑ، جس کا ترجمہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فروتنی یا حلیمی یا خاکساری یا عاجزی۔ رول قدس نے جو لفظ استعمال کیا ہے یہ وہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے بنیادی طور پر نیچے سوچنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اب چند حوالوں سے کہ کہاں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اعمال 20 اور آیت ہے 19ویں۔ یہاں پولس ملتے یا افسس کے پاسٹروں کو، لفظ ہے کلیسیا کے بزرگوں کو 17 آیت میں، ان کو وہ بلاتا ہے اور ان کو اپنا آخری خطبہ کہہ لیجئے وہ دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اپنی ساری خدمت کا خلاصہ ان کو بتاتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ تم خود جانتے ہو 18ویں آیت کہ پہلے ہی دن میں نے ایشیا میں یا آسیا میں قدم رکھا، ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا۔ اب دیکھیے ہمارے مطلب کی آیت 19ویں آیت، یعنی کمال فروت، یہ ہے ہمارا لفظ ٹائپینوس فروسونے، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ فروتنی، کمال فروتنی۔ پہلا پترس آپ کھولیے اور اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت، یہ حوالہ ہم نے ابھی دیکھا ہے، وہاں بھی آپ کو یہی لفظ ملے گا جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، فروتنی سے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا اور انسان کے سامنے اہم نہ سمجھنا بلکہ دوسروں کو ترجیح دینا، یہ ہے فروتنی کا مطلب۔ اپنے آپ کو خدا اور انسان کے سامنے، کبھی آپ نے غور کیا دعا کرتے ہیں خدا میں تو کیڑا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اسی دعا سے اٹھ کے ہم دوسروں کے سامنے ایسے اکڑتے ہیں کرلے کی طرح۔ نہ یہ فروتنی نہیں ہے۔ فروتنی کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو خدا اور انسان کے سامنے اہم نہ سمجھنا بلکہ دوسروں کو ترجیح دینا۔ اور یہ جو لفظ ہے جو ہم نے دیکھا ہے 1-2 حوالے میں، وہاں آپ دیکھیں گے پولس اس کی تشریح کرتا ہے، 2 باب فلپیوں کا، یہ فرق حوالہ ہے جو پہلے میں آپ کو بتانے لگا تھا۔ بہرحال 2 باب اور اس کی 3 آیت، سارے کا سارا دوسرا جو چیپٹر ہے وہ بہت ہی اہم ہے ہمارے مضمون کے لحاظ سے، لیکن فلپیوں 2 اور 3 وہاں لکھا ہے اس طرح سے، رول قدس اس طرح کہتا ہے کہ تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے ٹائپینوس فروسونے، یعنی فروتنی، اور پھر اس کی تشریح بھی ساتھ بتائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تشریح یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہم اپنے آپ سے بہتر سمجھیں، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ایک اور لفظ ہے جو نئے عہد نامے میں آتا ہے ٹائپینوس فروسونے کے علاوہ، اور اس کا ترجمہ فروتنی نہیں کیا گیا، وہ ہے اس کے لیے جو لفظ ہے اردو میں دیا گیا وہ ہے نرمی اور حلیمی۔ یہ آپس میں کافی ملتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے متعلق عاجزانہ خیال سوچتے ہوئے خدا اور انسان کے سامنے خود کو تابع کرنا۔ کہاں ہے یہ لفظ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 کرنتھیوں 10:1۔ یہاں پولس کہتا ہے کہ میں پولس جو تمہارے روبرو عاجز اور پیٹھ پیچھے تم پر دلیر ہوں یا تم سے دلیر ہوں، مسیح کا حلم اور نرمی، یہ ہے لفظ حلم،
مسیح کا ہل، مسیح کا پراؤٹس، نرمی، حلیمی، اپنے متعلق عاجزانہ خیال سوچتے ہوئے خدا اور انسان کے سامنے خود کو تابع کرنا۔ تیتس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہ کرتا ہے 3 باب کی 2 آیت میں، ایمانداروں کو وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے آفیسز میں، اپنی حکومت کے تحت، اپنے جہاں جہاں جو بھی تمہارے اوپر اختیار رکھتے ہیں، تمہارے والدین ہو سکتے ہیں، تمہارا باس ہو سکتا ہے، تمہارا ناظم ہو سکتا ہے، تمہارے پولیس والے، ان کو یاد دلا پہلی آیت، حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر نیک کام کے لیے مستعد رہیں، کسی کی بدگوئی نہ کریں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ تکراری، یعنی تکراری نہ ہو، مطلب یہ کہ صلح پسند، بلکہ نرم مزاج ہوں اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال، یہ ہے ہمارا لفظ، حلیمی سے پیش آئیں، پراؤٹس، حلیمی سے، نرمی سے پیش آئیں۔ دیکھیں، غرور کا الٹ ہے فروتنی۔ اس کا مطلب جس جگہ خدا نے ہمیں رکھا یا مقرر کیا ہے، جس نقطے پر زندگی میں جس جگہ رکھا ہے، اس سے اوپر یا زیادہ یا کچھ اور اپنے آپ کو نہ سمجھنا، نہ سمجھانے یا حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ رومیو 12:3 میں اس کی تشریح پولس رسول کرتا ہے۔ پولس کہتا ہے، روح القدس کی تحریک سے میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھے ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ تم میں سے ہر ایک کہ جتنا اور جہاں خدا نے تمہیں رکھا اور مقرر کیا ہے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ نہ سمجھے۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں 2-3 کم از کم، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ابراہیم کی بڑی زبردست مثال ہے، پیدائش کا 18واں باب، جو فروتن مرد خدا تھا، پیدائش 18:27۔ یہاں کیا ہے کہ ماحول کیا ہے کہ 3 مرد اس کی ملاقات کے لیے اس کے پاس آتے ہیں۔ 18ویں باب کی 2 آیت میں یہ آپ کو کانٹیکسٹ یا ماحول ملے گا، اور یہاں سدوم اور عمورہ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اور یہاں 27ویں آیت میں ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے، تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی کہ اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، اس لوگوں کے سامنے نہیں ہے، انسانوں کے سامنے بھی، کہ مجھے پتا ہے میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ ابراہیم اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ موسیٰ کی مثال ہے ہمارے سامنے گنتی 12:3 میں، یہاں تو واضح لفظوں میں لکھا ہے، اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ کیا لکھا ہے؟ حلیم تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی مثال ہے، نئے عہد نامے کی طرف آئیے، یوحنا 3 اور 26ویں آیت۔ انہوں نے یوحنا کے پاس آ کر کہا، اے ربی، جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا، جس کی تو نے گواہی دی ہے، دیکھ وہ بپتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں۔ یوحنا نے جواب میں کہا، انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں، جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے۔ مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہے۔ اب غور کیجئے، پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی۔ غور کیجئے، یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے ضرور ہے کہ وہ یعنی یسوع المسیح وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ اور یہ لوگوں کے سامنے وہ ذکر کر رہا ہے، صرف خدا کے سامنے ہی نہیں، لوگوں کے سامنے، کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ سو یہ ہے فروتنی، اپنے آپ کو خدا اور انسان کے سامنے اہم نہ سمجھنا بلکہ دوسروں کو ترجیح دینا۔ یہ غرور کا الٹ ہے فروتنی، کہ جس جگہ خدا نے ہمیں رکھا یا جس نقطے پر زندگی میں رکھا ہے یا مقرر کیا ہے اس سے اوپر یا زیادہ یا کچھ اور اپنے آپ کو نہ سمجھنا، نہ سمجھانے یا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ہے فروتنی، یہ ہے خاکسار، یہ ہے حلم، یہ ہے حلیمی، یہ ہے عاجزی یا متانت۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ فروتنی کہاں سے ملتی ہے؟ اٹس سورس، کہاں سے ملتی ہے؟ پتہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ابن خدا یسوع مسیح سے ملتی ہے فروتنی۔ آئیے دیکھیں اس کی تعلیم کو، پھر اس کی اپنی مثال کو دیکھیں۔ پہلے اس کی اپنی تعلیم، پھر اس کی اپنی مثال۔ بہترین حوالہ جو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں وہ ہے متی کا 11واں باب۔ فروتنی کہاں سے ملتی ہے؟
جواب یہ ہے کہ یہ ابن خدا یسوع المسیح سے ملتی ہے۔ پہلے دیکھیے اس کی تعلیم، متی 11 باب اور 11ویں باب کی 28ویں آیت۔ ہمارے خداوند گنہگاروں کو مخاطب کرتے ہیں جو گناہ کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، اور اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں جو تمہارے بوجھوں کو اٹھا سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا بوجھ، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو۔ جوئے کا مطلب ہے پنجالی، وہ جو ہل کا حصہ جو جانوروں کی گردنوں پر ہوتا ہے۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ سوال یہ ہے کہ فروتنی کہاں سے ملے گی؟ یسوع مسیح سے ملے گی۔ ان کی تعلیم ایسی ہے، ان کی اپنی تعلیم کیا کہتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں مجھ سے سیکھو، کیوں؟ کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ لیکن اب ان کی اپنی مثال دیکھیے، فلپیوں 2 باب اور 3 آیت سے شروع کر کے۔ میں نے یہ حوالہ تھوڑا سا پہلے پڑھا تھا، اب اس کو پورا پڑھوں گا۔ 3 آیت سے شروع کر کے پولس روح کی ہدایت سے کہتا ہے کہ تفرقے اور بے جا فخر غرور کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ ایک ان کی زندگی کا واقعہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل کھولیے۔ کہاں سے ملتی ہے فروتنی؟ یسوع المسیح سے ملتی ہے۔ آپ نے ان کی اپنی تعلیم دیکھی، اب ان کی مثال دیکھیے۔ آپ ان کی زندگی میں سے ایک خاص مثال وہ ہے یوحنا کا 13واں باب۔ یہاں بہت ہی اہم واقعہ ہے اور وہ ہے ہمارے خداوند کے بارے میں کہ انہوں نے گو خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ اور دنیا اور جہان کے مالک اور عدالت کرنے والے، سب کچھ جو ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، یہاں ان کی عملی زندگی سے دیکھیے۔ یوحنا کی انجیل کا 13واں باب، یہاں بتایا گیا ہے ہمارے خداوند کے بارے میں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ واقعہ کس قسم کا ہے۔ 4 آیت سے شروع کر کے یہ لکھا ہے کہ ہمارے خداوند ایک جگہ ڈنر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہاں لکھا ہے 4 آیت میں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے۔ کپڑے اتارے سے مراد ہے کہ جو باہر والے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا ہوا تھا اس سے پونچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا، اس نے اس سے کہا اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، تو خداوند ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا منجی ہے، ہمارا شافی ہے، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ پھر دیکھیے 12ویں آیت، بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، خوب کہتے ہو، یعنی درست کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تمہیں ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو، کہ میں نے تمہیں ایک مثال دی ہے، میں نے تمہارے سامنے ایک نمونہ رکھا ہے، تم نے اس کے مطابق چلنا ہے کہ گو میں کائنات کا خالق اور مالک اور دنیا جہان کا بنانے والا اور قائم کرنے والا ہوں، گو میں عدالت کرنے والا ہوں، گو سب کچھ میرا ہے، میں نے بنایا ہے، میرے پاس اس کی ملکیت ہے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ میں تمہارے پاؤں دھو رہا ہوں۔ جو کن کا کام تھا؟ نوکروں کا، چپڑاسیوں کا کام تھا، جو سیپ کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کا کام تھا۔
ہم کہہ سکتے ایک لحاظ سے یہ پترس کا کام تھا، یہ یوحنا کا کام تھا، لیکن خدا ہم کیا کہتے ہیں، وہ خود جو وہ کریں گے وہ کہتے ہیں میں کروں گا۔ جو سب سے نیچا کام ہے وہ کہتے ہیں میں کروں گا۔ ڈیفینیشن کیا دی ہے فروتنی کی؟ نیچا کام کرنا، دوسروں کے لیے نیچا کام کرنا ہے۔ خدا ہم کہتے ہیں میں نے کیا ہے، تم میرے شاگرد ہو، میں نے نمونہ دیا ہے، تم بھی اسی طرح چلا کرو، اپنے آپ کو کیا کرو، دوسروں کے لیے نیچا کرو، خدا کے سامنے اور انسان کے سامنے۔ کہاں سے ملتی ہے فروتنی؟ یسوع المسیح سے ملتی ہے۔ اب سوال ہے کہ کیسے ملتی ہے؟ کیسے ملتی ہے؟ یعنی یسوع فروتنی کیسے دیتے ہیں؟ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فروتنی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی کیا کہتے ہیں معجون نہیں ہے، یہ کوئی پڑی نہیں ہے، یہ کوئی پھکی نہیں ہے، یہ کوئی میڈیسن نہیں ہے، یہ پڑی نہیں ہے، یہ کوئی انجیکشن نہیں ہے جو لگا دو، بٹن دبا دو تو فروتنی مل جائے گی۔ نہیں، خدا نے جو انتظام کیا ہے فروتن بنانے کا، ہمارے خدا یسوع مسیح دیتے ہیں۔ کس طریقے سے دیتے ہیں؟ نئی پیدائش دینے سے۔ کیسے کرتے ہیں؟ پرانا گناہ آلودہ مغرور دل جو ہم اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوئے ہیں، اس کو نکال کر اس کی جگہ نیا دل، فروتن دل وہ ہمیں دیتے ہیں۔ اس کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ پرانے دل کی مرمت نہیں ہوگی، اس کو چھاڑ پھونچ کے اس کو پرزے آگے نہ۔ خداوند جس طریقے سے فروتنی دیتا ہے وہ کیا ہے؟ پرانا دل نکال کے اس کی جگہ نیا دل فٹ کرتا ہے۔ یہ ہے فروتنی حاصل کرنے کا طریقہ۔ گنہگار انسان جس پر جہنم اور ابدی عذاب کا فتویٰ لگا ہوا ہے، اس پر اس کے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی دینے اور راست باز ٹھہرانے کی نعمتیں دینے کا ناقابل تلافی احسان ہوا ہے۔ ایسا ایماندار فروتن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری جہنم کی سزا اور جو فتویٰ میرے اوپر لگا ہوا تھا وہ خداوند نے ختم کر دیا۔ یہ ہے نئے سرے سے پیدا ہونا۔ میرے اوپر جو جہنم اور ابدی عذاب میں جانے کا فتویٰ لگا ہوا تھا، خدا نے وہ یسوع المسیح میں ہو کر اس کو ختم کر دیا ہے، اور اس کی جگہ میرے گناہوں کی معافی، ہمیشہ کی زندگی اور مجھے راست باز ٹھہرانے کی نعمتوں کا ایسا احسان مجھ پر کیا ہے، میں اس کی کبھی پیمنٹ نہیں کر سکتا۔ یہ سٹارٹ ہے۔ کہاں سے ملتی ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ نئی پیدائش کے ذریعے سے۔ ایسا ایماندار جسے ان چیزوں کا اور نعمتوں کا احساس ہے، وہ فروتن اور عاجزی ہوتا ہے۔ اسے مکمل احساس رہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر اتنا بڑا رحم کیا ہے اور اتنا ترس کھایا ہے مجھ پر کہ اب جو کچھ میں ہوں صرف اس کے فضل ہی سے ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میرا غرور خدا نے توڑ دیا ہے۔ پہلے میں تھا مغرور، لیکن جب سے نئی پیدائش، جب سے نیا دل ملا ہے، میرا غرور خدا نے توڑ دیا ہے۔ میرے غرور کا لک خدا نے توڑ دیا ہے۔ میرے غرور کی ریڑھ کی ہڈی خدا نے یسوع المسیح میں ہو کر توڑ دی ہے۔ میں پہلے مغرور تھا، اب نہیں۔ میرا غرور خدا نے توڑ دیا ہے۔ میں خدا اور انسان دونوں کے سامنے اب فروتنی ہی سے رہ سکتا۔ میری آکڑ میرے خداوند نے توڑ دی ہے۔ یہ ہے نئی پیدائش کی حقیقت۔ آپ ہیں نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، پھر فروتنی ہونی چاہیے۔ آپ فروتن ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیسے ہمارے منجی دیتے ہیں فروتنی؟ نئی پیدائش کے ذریعے سے۔ اپنے چھوٹے پن کا جب گہرا احساس ہمیں ہوتا ہے، دیکھیے پولس کیا کہتا ہے 2 کرنتھیوں 4:5، کیونکہ ہم اپنی نہیں مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور کیا ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہوتا ہے اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں۔ یسوع کی خاطر تمہارے کیا ہیں؟ ہم غلام ہیں۔ میں بھی، پترس بھی، اور دوسرے جو رسول میرے ساتھ ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہم رسول ہیں، لیکن جہاں تک مسیح کا تعلق ہے، تمہارے ساتھ جو رشتہ ہے، ہم یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں۔ ہم تمہارے غلام ہیں۔ اسی چیپٹر کے 11ویں باب کی 7ویں آیت، یہاں پولس کہتا ہے کیا یہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری یعنی انجیل مفت پہنچا کر اپنے آپ کو پست کیا تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔
پہلا کرنتھیوں 15:10 میں وہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں. میں نے بتایا آپ کو فروتنی کیا ہوتی ہے, کہاں سے ملتی ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں تیسری بات یہ کہ اس کی علامتیں کیا ہیں, کیسے پتہ چلے کہ فلاں میں کوئی اور فروتن ہے. سب سے پہلے فروتن وہ شخص ہے اور جو ہوتا ہے فروتن یا عاجز, وہ خدا اور انسان کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. نہیں کہ جب وہ رسولوں کا عقیدہ پڑھتا ہے تو پھر نہ, ہمیشہ تیار رہتا ہے خدا اور انسان کے سامنے. نمبر 2, فروتن شخص وہ ہوتا ہے جو عبادت گزار زندگی بسر کرتا ہے, شخصی طور پر اور اجتماعی طور پر. ورنہ وہ مغرور شخص ہے, وہ خدا کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ عورت, وہ مرد, وہ جوان. فروتن وہ ہے نمبر 3 جو دعا گو زندگی بسر کرتا ہے, شخصی طور پر اور کلیسیائی طور پر. نمبر 4 فروتن شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کے تمام فیصلے کلام کی دانائی اور اپنے پاسٹر کے مشورے سے کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. اور مغرور کہے گا او نہیں اسی آپ ہی کر لیں گے, ایسی کوئی سانو پتا ہے سارا سی سب ٹھیک ہے, آمدہ بڑا شکر ہے. یہ ہے مغرور آدمی کی علامت. لیکن فروتن اور عاجز وہ ہے جو اپنی زندگی کے تمام فیصلے کلام کی دانائی, جو اسے پتا ہے کہ میں ڈائریکٹ بائبل میں جا سکتا ہوں اور دیکھ سکتا ہوں کہ کیا لکھا ہے. اور دوسرا کیا وہ کرے گا, وہ اپنے پاسٹر سے دانائی اور حکمت کا مشورہ مانگے گا. What should I do? کیا خیال ہے, کروں نہ کروں, آئیڈیا دے مجھے. پاسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دانائی اور حکمت بتائے, اگر ہے اس کے, اگر نہیں تو کہ پتہ نہیں, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی, دعا کرتے ہیں, انتظار کرو. نمبر 5 فروتن شخص وہ ہے جو کوئی بھی کام اپنی تعریف اور عزت بنانے کے لیے نہیں کرتا. وہ فرض شناس ضرور ہے, اسے پتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, لیکن اپنے تعریف اور اپنی عزت بنانے کے لیے نہیں. ہم سب کو نہ صرف خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے چھوٹی اور بڑی نعمتوں کے لیے, انسانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے چھوٹی اور بڑی ساری باتوں کے لیے. لیکن ہم شکریہ کے لیے کام نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا کام ہے, ہماری ذمہ داری ہے, فرض شناسی ہے. انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. زیادہ لوگ ہمارے ہاں شکریہ ادا نہیں کرتے. میں حیران ہوں گریس بیپٹسٹ چرچ میں, میں حیران ہوں ابھی تک کئیوں کے منہ نکلتے تھینک یو کہنے کے لیے. اور کریانے والی دکان تے بے دین بندہ ہے, انہوں نے بھی پتا ہے تھینک یو کہنا. کل میں لے کے آیا کریانے کی چیزیں, کہتے جی تھینک یو, ہے کہ میری تو اپنی کلیسیا کے لوگوں کا منہ نہیں کھلتا جو تو ایماندار ہے. شرم آنی چاہیے, ہمیں شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. آپ کہتے ہیں ہم بڑے منہ پھٹ ہیں, میں ہوں منہ پھٹ. مغرور کہے مینوں کی ضرورت پڑی ہے, یہ ہے مغرور آدمی کا طریقہ. نمبر 6 فروتن شخص وہ ہے دوسروں کے ساتھ دوستی اور تعلقات کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی استعمال نہیں کرتا. ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے, لیکن فروتن اور عاجز شخص وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ اپنی دوستی اور تعلقات کو کبھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتا. ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا کہ انہوں نے یاری رکھو, پھر 2-3 ہفتے بعد انہوں نے کہا جی سانو فلانی شاید چاہیے, فلانی چاہیے. ہو رہا ہے, دبا دب ہو رہا ہے. افسوس کی بات ہے. یہاں لوگ آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے, لیکن وہ اپنے مفاد اور ایجنڈے کو لے کے آتے ہیں. یہ پورا نہیں ہوتا, پھر آپ ان کی شکل دوبارہ نہیں دیکھتے. یہ ہے مغرور لوگوں کی علامت. اور جو عاجز ہے وہ کبھی اپنی دوستی اور رفاقت اور تعلقات کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرے گا. نمبر 7 فروتن شخص وہ ہے جو دوسروں کی مدد اور رہنمائی کرنے کے موقع ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں کیسے ہیلپ کروں اس بھائی کی, اس بہن کی, کیسے میں وہ ڈھونڈتا رہتا ہے موقع کہ میں ہیلپ کروں. یہ ہے فروتن شخص کی علامت. نمبر 8 جب فروتن شخص عبادت گاہ میں آتا ہے تو اپنی پسند کی جگہ فٹافٹ پہلے خود بخود نہیں لے لیتا, بلکہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. میں نے دیکھا یہاں پر فٹ وہ پکے تلے میں بیٹھا پہلا اور دوسرے کھڑے ہیں. یہ مغرور انسان کی علامت ہے. عبادت گاہ میں جب وہ شخص آتا ہے تو اپنی پسند کی جگہ مثلاً پنکھے کے نیچے یا اے سی کے قریب وہ خود نہیں بیٹھتا, بلکہ دوسروں کو موقع دیتا ہے. بھائی آپ پلیز آپ آئیے بیٹھیے. اگر وہ کہتے نہیں
پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو نیچے کرنا یہ ہمارے منجی کا طریقہ تھا. ایک اور چیز ہے, عبادت کے دوران دوسروں کو جن کو ضرورت ہے, آپ کو پتا ہے کئی حوالہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو مل نہیں رہا, آج اس بندہ جو ہے ہیلپ کرے گا. یہ حوالہ ڈھونڈ گیت ان کو پتہ نہیں, وہ بیچارہ ڈھونڈ رہے ہیں کون سا نمبر ہے, وہ ہیلپ کرے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم اور ضروری ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم فروتن ہیں. ہم اپنا خیال نہیں کر رہے, لیکن ہم نے کیا سنا ہے, اپنا ہی احوال پر غور نہیں کرنا, دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. فروتن شخص وہ ہے جو کلام کو اپنے لیے سنتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے, نہ کہ فلاں کو ضرورت ہے. نہ وہ کہتا ہے کہ مجھے سننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ دوسروں کو. کتنی دفعہ میں ہاں فلانے کو انہوں بھی ضرورت ہے, انہوں بھی ضرورت. میں کہتا ہوں میرے بھائی آپ کو ضرورت ہے. سو دوسروں کی طرف وہ نظر نہیں رکھتا کہ وہ جڑا بیٹھا ہے نا, وہ جڑی بیٹھی ہے نا, انہوں کو نام سننا چاہیے نا, مجھے سب سے پہلے مجھے. مغرور شخص ہمیشہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھائے گا, ان کو کلام کی ضرورت ہے. کوئی اس ترتیب سے یہ باتیں نہیں لکھی جیسے جیسے میں نے کلام کی تیاری کی اور چیزیں ذہن میں آئیں. ایک فروتن شخص کھانے اور چائے کے وقت وہ دوسروں کو ہمیشہ موقع دیتا ہے کہ وہ پہلے کھانا لیں. وہ اپنی پلیٹ کھانے سے فٹافٹ نہیں بھرتا جو عاجز اور فروتن ہے, بلکہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے. فروتن شخص وہ ہے, وہ اپنی پلیٹ نہیں فٹافٹ بھرے گا, وہ دیکھتا ہے کہ کافی لوگ ہیں, میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا کھانا لیتا ہوں, ہو سکتا ہے دوسروں کو نہ ملے. اور یہ باتیں زیادہ تر نظر آتی ہیں شادیوں اور بیاہوں میں. ہمارے لوگ جانوروں کی طرح کھانا کھاتے ہیں, جانوروں کی طرح ٹائیاں لائیاں نے, سوٹ پائے نے, اور بے شرم ہے وہ. ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں, افسوس کی بات ہے. میں تو کئی ولیموں سے بغیر کھانا کھائے ہٹ کے آ گیا ہوں واپس, اور رویا ہوں گھر آ کے کہ یہ جانور اور ذلیل لوگ ہیں. بچے چھوٹے چھوٹے رو رہے, امی کو کہتے کھانا, امی عورتوں کو بھی نیڑے نہیں آنے دیتے. شرم کی بات ہے. یہ چیزیں کہاں سیکھی جاتی ہیں؟ گھر میں, پھر کلیسیا میں سیکھی جاتی ہے, لیکن سب سے پہلے گھر میں. امی ابو کا کام ہے چھوٹے بچوں کو سکھائیں, نا بیٹا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. آپ اگر ایک بوٹی ہے آدھی آدھی کریں گے, 3 ہیں 3 ٹکڑے کریں گے. اگر وہ روتا ہے اس کو منع کرو, اگر نہیں روتا اس کو لے کے جا کے اندر اس کی پٹھ پہ ماریں 2, تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ کیسے سیکھنا ہے. کیونکہ بچے جو ہیں یہ بنیادی طور پر خود غرض ہیں, پراؤڈ ہیں, مغرور ہیں. کس کا کام ہے؟ باپ اور امی کا کام ہے پیار سے ان کو سمجھانا گھر میں. تب وہ بڑے ہوں گے تو کیا لکھا ہے کہ بوڑھا ہو کر بھی وہ اس سے نہیں ہٹے گا. کیونکہ ان چھوٹے بچوں کو نہیں سکھایا گیا. آج وہ کیا ہے, آج انہیں ٹائیاں شائیاں لائے دیا نے, اور وہ ہو میں ولی میں اتنی شرمناک حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں. لیکن عاجز بندہ جو ہے وہ دوسروں کو موقع دیتا ہے کہ وہ پہلے کھانا کھا لیں, اور وہ تھوڑا لیں گے تاکہ دوسروں کا خیال رکھیں کہ جب سب کو مل جائے گا پھر ہم اور جا کے لے سکتے ہیں. دوسروں کو دیتے ہیں, وہ سرو کرتے ہیں دوسروں کو, آئیں آپ پہلے لیں. عبادت کے بعد جو فروتن ہے وہ آگے ہو کر پہل کر کے ایک دوسرے کو, خاص کر وزٹرز کو سلام کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں ان کو. اور اب یہ بات ہمارے گھر کی ہے, وہ اس عبادت گاہ کے پیچھے جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ میں کھڑے نہیں ہو جاتے کہ تسی میرے کو لاؤ, یہاں ہوتا ہے. اور اس کو ختم ہونا چاہیے. فروتن شخص جو ہے وہ عبادت کے بعد کلام سنانے والے کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. مجھے 5 سال ہو گئے اس عبادت گاہ میں اب بھی جاتا ہوں لوگوں کے پاس, کبھی دنیا نے دیکھا نہیں ہے. ابھی تک گریس بیپٹسٹ چرچ کے لوگوں نے یہ سبق نہیں سکھا کہ میں تو تھک گیا ہوں. شکریہ کہنے کی عادت ابھی تک پاسٹر صاحب شکریہ کلام سنانے کے لیے. اور میں خود کہہ رہا ہوں, اور جیسے کہتے ہیں ہوڑا پہنا, مجھے پتہ ہے, لیکن میں نے سکھانا ہے آپ کو. ابھی تک یہ عادت نہیں پڑی. ایک آدھ کوئی کر کے کر دے گا, لیکن عام طور پہ وہ کھڑے رہیں گے اپنا. یہ افسوس کی بات ہے. کہاں ہے ہماری یہ مغرور لوگوں کی علامتیں ہیں, یہ ایمانداروں کی علامتیں نہیں ہیں. یہ مغرور متکبر گھمنڈی لوگوں کی علامتیں ہیں جو فروتن ہیں. وہ اپنے آپ کو خدا اور انسان کے سامنے نیچا کرتے ہیں. اور آخری بات اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ مرد ہیں یا لڑکا ہیں تو ہر وقت اور مسلسل ان ساری باتوں میں آگے ہو کر آپ کو مدد کرنی چاہیے, رہنمائی کرنی چاہیے, جگہ دینی چاہیے دوسروں کو. خاص طور پر سامان اٹھاؤ اگر کسی نے اٹھایا ہوا ہے, دروازہ کھولو اگر ضرورت ہے, لیڈ کرو مرد اور لڑکوں کو خاص طور پر. یہ ہے مسیح مردان کی. بہنوں کی ہیلپ کریں, بچوں کی ہیلپ کریں,
اور اپنی آکڑ جو ہے اس کو صلیب پر مصلوب کریں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو خادم ہے، خادم ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے سب کو لے، میں بعد میں لے لوں گا کھانا، کوئی بات نہیں، بھوک میں نہیں بڑی لگی رہی ہے، بڑی لگی رہی ہے، مجھے لگی ہے بھوک، لیکن آپ پہلے، آپ پہلے، آپ پہلے، جب تک وہ نہ کہیں کہ جی آپ پہلے۔ میرا خیال ہم یہاں رکیں گے۔ میں چاہتا تھا بتانا آخری بات کہ فروتنی کا اجر یا حوصلہ افزائی کیا ہے۔ یوسف کی مثال آپ کو پتہ ہے، سارے مصر کا حاکم خدا نے اسے بنا دیا، فروتن بندہ تھا۔ داؤد کی مثال یاد رکھیے، وہ کہتا ہے خداوند میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، اور خداوند نے اسے پوری قوم کا بادشاہ تو کیا، اس کے بارے میں جو لفظ لکھے ہیں کسی اور شخص کے بارے میں نہیں لکھی، پوری بائبل وہ ہے میرے دل کے مطابق، اس کا نام ہے داؤد، فروتن تھا۔ ایوب کی مثال جانتے ہیں آپ، سب کچھ لٹ گیا تھا اس کا، اور آخری چیپٹر میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے 2 چند دیا، کبھی خدا کے خلاف اس نے کوئی بات نہیں کہی، اور اس نے راکھ پر بیٹھ کر خدا ان کے ساتھ اپنی رفاقت کو جاری رکھا۔ اور سب سے بڑی مثال ہمارے منجی کی ہے، سب سے بڑی مثال ہمارے منجی کی ہے۔ فلپیون 2 باب 6 آیت سے 11 آیت تک لکھا ہے کہ موت، بلکہ صلیبی موت، اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور پھر لکھا ہے کہ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سرفراز کیا، بہت سرفراز۔ یہ 2 حوالے جو آپ نے سنے ہیں، یعقوب 4:6 اور پہلا پطرس 5، بڑے زبردست حوالے ہیں جس میں وعدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صلیب، دونوں حوالے اب یعقوب 4 میں بھی اور پہلا پطرس 5 میں بھی، کہ جو فروتن ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ خداوند نے ابلیس پر فتح اور ابلیس سے دوری عطا کرے گا اور خدا کی نزدیکی۔ اور پہلا پطرس کا جو حوالہ ہے اس میں یہ ہے کہ خداوند وقت پر انہیں سر بلند کرے گا۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ دعا تو کرو اس ضرورت کے لیے، مشورہ تو لو، رک جاؤ، دعا کرو، خداوند مہیا کرے گا، کرتا ہے وہ مہیا۔ جلد بازی نہ کرو، ہر بات کو سیکرٹ پتہ نہ لگے، پتہ نہ لگے، پتہ نہ، اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں سارے کرتے ہیں لیکن سارے غلط ہیں۔ دعا کہاں گئی، مشورہ کہاں گیا؟ اگر چپ کے سب کو چپ کے کرو، اور اس کے بعد پاسٹر صاحب کو الٹیمیٹم دے دو، اگر آپ نے یہ کیا آپ مغرور ہیں۔ اور کہاں گئی دعا، کہاں گئی ایک دوسرے کے لیے رونا دھونا، خداوند کے سامنے منت کرنا، خداوند مہیا کر، خداوند دیتا ہے، دیکھا وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا، تمہارے ارادوں اور تمہارے مرادوں کو اور پروگراموں کو وہ پورا کرے گا، تمہارا خیال رکھے گا۔ پہلے پطرس میں بتایا گیا ہے فکر نہ کرو، اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرو، لیکن اگر ہم نہیں کریں گے، مغرور رہیں گے، تو لکھے گا خدا ہمارا مقابلہ کرے گا، ہمیں نیچا کرے گا خدا خود، اور اگر توبہ نہیں کریں گے تو ہمیں دوزخ میں ڈالے گا، کیونکہ خدا ہمارا مخالف ہوگا اگر ہم مغرور رہیں گے۔ بھائی اور بہنوں، آخری بات یہ ہے، اگر آپ ایماندار ہیں، فروتنی کے لیے سرگرمی سے دعا کریں، المسیح کی مانند بننے کے لیے خداوند مجھے اپنی طرح بنا، مجھے پاکیزگی کی روح عنایت کر، مجھے غرور کے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق دے، مجھے اس گناہ کے بارے میں یہ سکھا کہ میں اسے کراہیت کروں، یہ ابلیس کا گناہ ہے۔ اور اگر آپ غیر ایماندار ہیں تو بھی یاد رکھیے آپ کو عاجز ہونے کی ضرورت ہے، اگر آپ خود عاجز نہیں ہوں گے خداوند آپ کو آخری دن عاجز کرے گا۔ توبہ کریں اس گناہ سے اور مسیح کی عاجزی حاصل کریں، اس کے فرزند بنے، اس سے نیا دل حاصل کریں، کیونکہ یہ ہے خدا کا طریقہ ہمیں عاجزی اور فروتنی دینے کا۔ خداوند ہماری مدد کرے، ہم غرور کے گناہ کو چھوڑیں، اس سے کراہیت کریں، نفرت کریں، اور اس کی بجائے ہم خداوند کی فروتنی حاصل کریں، اور اپنے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے نہیں، بلکہ خداوند یسوع اور اس کے لوگوں کے لیے زندگی بسر کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے ہمارے باپ، ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے آج ہمارے ساتھ کلام کیا ہے۔ ہم آج پھر اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بغیر ہم مغرور ہیں۔ خداوند ہمارے دلوں میں غرور کے گناہ سے نفرت اور کراہیت پیدا کر، جیسی ہمارے خداوند کو بھی ہے، اور اس کو چھوڑ کر، اس سے توبہ کر کے فروتنی حاصل کرنے کا فضل دے جو تیری طرف سے نعمت ہے۔ ہماری مدد کر، ہمارے ساتھ ہو، ہمیں مسیح کی طرح، یسوع کی طرح، ہمارے منجی کی طرح فروتن بننے کا فضل عنایت کر۔ ہمارے دلوں کو بدل، ہمارے خیالوں کو بدل، کہ ہم یسوع مسیح کی طرح فروتن اور عاجز ہوں، تاکہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے، دنیا
ہمارے وسیلے سے یسوع مسیح کے پاس کھینچی چلی آئے. ہماری مدد کر، ہمارے ساتھ ہو، ہمیں توفیق دے کہ یہ کلام ہمارے دلوں پر آج لکھا جائے، ہم اس پر غور و خوض کریں اور یہ کلام ہمارے دلوں میں سر بمہر ہو. ہم اس کے بارے میں سوچتے رہیں اور اپنے طور طریقوں اور زندگی کو بدلیں. یسوع مسیح ہمارے پیارے اور جلالی منجی کے نام میں آمین.